السلام علیکم۔ ایسم ناشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے ایک مضمون، اور مضمون کا عنوان ہے حرف نسبت، اور اسے مضمون نگار ہیں دبیر احمد۔ میں نے یہ اخذ کیا ہے کتاب ظفر اگانوی بیج کا ورق کے تناظر میں، مرتب ہیں دبیر احمد۔ تو پیش ہے 11ویں قسط، 11ویں قسط۔ افسانہ قیادت ظفر اگانوی کا معروف افسانہ ہے، جس میں افسانہ نگار نے صنعتی اور مشینی معاشرے کے انسان کی المیہ کو موضوع بنایا، جس میں انسان کی داخلی شخصیت کے بکھرنے نیز سماجی اور تہذیبی اقدار کی شکست کی داستان حیات ہے۔ دراصل ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، یہ زوال اور انحطاط سے پر ہے۔ انسان خود اپنی شناخت سے محروم ہو چکا ہے، اور محروم اس قدر کہ انسان کی پہچان انسانیت نہیں بلکہ تینیاں بن گئی۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اندھیرے ہی میں روشنی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ یہ روشنی ہم انسانوں کے لیے کس قدر عزیز ہے، اس کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو روشنی سے محروم ہو۔ افسانہ قیادت میں افسانہ نگار نے اس حقیقت کو یوں پیش کیا: جب سے میں گپھا میں اپنی تیلی کو رکھ کر چلا آیا ہوں، مجھے کہیں بھی اپنی پہچان نہیں مل رہی ہے۔ میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں، مگر اس کھائی سے گزر کر جانا اب کسی کے بس میں نہیں رہا۔ پہلے اس میں کسی طرف سے روشنی آتی تھی اور آدمی گزر جاتا تھا۔ افسانہ قیادت میں ان رہنماؤں پر طنز ہے جو خود غرض ہوتے ہیں اور صرف اپنے متعلق سوچا کرتے ہیں۔ قوم کے بارے میں انہیں سوچنے کی ذرا بھی فکر نہیں ہوتی۔ قوم کی رہبری ایک مسئلے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ اگر اس پرآشوب دور میں کوئی شخص قائد کی ذمہ داری نبھانا بھی چاہتا ہے تو لوگ اسے نبھانے نہیں دیتے اور مختلف جواش پیش کر کے اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے۔ دیکھیے کس طرح کہانی کار نے سچویشن کو پیش کیا: ہم سب تمہیں تنہا نہیں جانے دیں گے، کیونکہ آگے زبردست خطرہ ہے، اور تمہارے سر پر ہم سبوں کی پہچان کا ایک قیمتی خزانہ ہے۔ تم اکیلے اس خزانے کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں گے۔ افسانہ قیادت کے مذکورہ اقتباس سے یہ بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ قائد بھی کبھی کبھی اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا، یہاں تک کہ اس کی ہلاکت صاف دکھائی دیتی ہے۔ افسانہ قیادت میں صنعتی اور مشینی معاشرے کے انسان کی داخلی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ، سماجی اور تہذیبی اقدار کی شکست، غیر یقینی اور غیر محفوظ خارجی ماحول میں جینے کی مجبوری کو موضوع بنایا گیا ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں انسان خود اپنی شناخت سے محروم ہو چکا ہے، اس لیے اس کے سامنے کسی بھی طرح کی ذات نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی مستقبل ہے اور نہ کوئی منزل۔ اس سلسلے میں قمر اعظم ہاشمی کا خیال ہے کہ گپھا میں دیا دراصل اقدار قدیم کا وہ چراغ ہے جس نے اپنی شناخت کو شعور بخشا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود سے بے تکلفی نے انسان کو بیگانہ کر دیا۔ افسانہ قیادت کا یہ مرحلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اندھیرے میں روشنی کی پیاس اور جستجو انسان کے لیے کتنی عزیز ہے۔ اس کہانی میں ایک بوڑھے کا کردار بھی ابھر کر سامنے آتا ہے، جس نے مجمع کے سارے افراد کو بتایا کہ وہ اپنی پہچان کی تیلی بھی گپھا میں رکھ آیا ہے اور اسے وہ واپس لانا چاہتا ہے، مگر راستہ اتنا تاریک اور تنگ ہے کہ وہاں سے محفوظ گزرنا تقریباً ناممکن ہے۔
جس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ بوڑھا اپنی تیلی کو زیادہ مقدس اور معتبر سمجھتا ہے، چنانچہ غصہ میں آ کر اس نے اسے قتل کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ پہچان کی تیلیوں کی گٹھر اور بوڑھے شخص کی لاش کے بوجھ کے ساتھ مجمع پھر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے وہ کھائی بھی آ ہی گئی جس کی طرف اس مقتول بوڑھے نے اشارہ کیا تھا۔ کھائی یقیناً اتنی گہری تھی اور اس میں اندھیرے کا راج اس قدر شدید تھا کہ اگلا قدم کیسے اور کہاں پڑے گا کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن آخری منزل میں راہبری کا المیہ ایک خوبصورت اور بامعنی جملے میں سمٹ گیا اور بقیہ لوگ اس لاش کی قیادت میں واپس آ گئے۔ پروفیسر حسین الحق ظفر اگانوی کے متعلق لکھتے ہیں، جو زمانہ پروفیسر ظفر اگانوی کا تھا وہی زمانہ ایک مخصوص ذہنی رویے پروگمیٹزم کا بھی ہے۔ یہ علم فلسفہ کے ضمن میں ایک امریکی تحریک تھی جس کا بانی ولیم جیمز اور سی ایس پائرس کو قرار دیا گیا۔ اس نظریے کے مطابق صداقت کوئی مطلق شے نہیں، کسی نظریے یا عقیدے کی صداقت کا معیار اس کی عملی افادیت، زیادہ مفید نتیجہ جو اس سے حاصل ہو۔ اس تجرباتی رویے پروگمیٹک ایٹیٹیوڈ نے خاص طور پر امریکی نوجوانوں اور ان کے زیر اثر ایک زمانے میں دنیا بھر کے نوجوان ذہنوں کو متاثر کیا۔ ایک زمانہ تھا جب تھیوری اور نظریہ صرف نظریہ ہونے کی سبب معتبر نہیں رہا، شرط یہ ٹھہری کہ اس پر عمل کر کے دیکھا جائے کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں، یعنی صرف کتابوں اور بزرگوں کو کہہ دینے سے کوئی سچ نہیں مانا جائے گا۔ انسانی مشاہدہ اور تجربہ ہی علم کا ماخذ ہے۔ اس کے بارے میں بیان کردہ تبصرے، واقعات اور فضائل جب تک ذاتی مشاہدے اور تجربے پر کھرے نہ اترے قابل قبول نہیں ہو سکتے، خواہ اس کی اہمیت و فضیلت کا کتنا ہی بخان کیوں نہ کیا جائے۔ پروفیسر حسین الحق نے افسانہ قیادت کا تجزیہ کرتے ہوئے بہت ہی پتے کی بات کہی ہے جس سے ہمیں کہانی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہانی قومی تربیہ نہیں، قومی المیہ ہے، جس میں آگے بڑھنے والا زندہ اور نوجوان خون تنا رہ جاتا ہے اور مجمع مردہ تجربات و مشاہدات یا قیادت کے زیر اثر پیچھے لوٹ پڑتا ہے۔ افسانہ قیادت کا تجزیہ کرتے ہوئے پروفیسر علی احمد فاطمی نے درج ذیل نکات کی طرف قاری کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ افسانہ قیادت میں ایک مخصوص سماجی نیز تہذیبی شعور کی چنگاریاں ملتی ہیں۔ اسی کی گرمی اور شدت ہی نوجوان کو گفا میں جانے کے لیے بے چین کرتی ہے۔ واقعات سے ہٹ کر جب بھی خیال اور رجحان پر کہانی لکھی جائے گی اس میں بیانیہ کی رمزیت اور فضا میں پراسراریت کا پیدا ہونا فطری ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ کہانی کا فکری رخ کیا ہے۔ قیادت ظفر کی چند عمدہ کہانیوں میں سے ایک ہے جو اپنے اختصار کے باوجود زندگی کا پھیلاؤ رکھتی ہے۔ کہانی میں تناؤ جب پھیلاؤ میں بدل جائے تو وہ فکر کے ساتھ ساتھ فن کے قالب میں ڈھل جاتی۔ یہی اس کہانی کی خوبی ہے جسے گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ظفر بحیثیت مجموعی روایات میں محصور نہیں رہے، عصری صداقتوں کو تخلیقی بصیرتوں کے ساتھ پیش کرنے کا ہنر وہ رکھتے ہیں، جس کی عمدہ مثال کہانی قیادت ہے۔ پروفیسر طارق چھتاری نے افسانہ قیادت کا تجزیہ یوں کیا ہے: ظفر اگانوی اسی جدید دور کے ایک اہم فنکار ہیں
ان کا افسانہ قیادت بھی لوز آف آئیڈینٹی کے مسئلے پر لکھا گیا، ایک فکر انگیز افسانہ۔ اس افسانے میں مرکزی کردار کی شناخت گم ہو گئی، وہ اپنی پہچان کی تلاش میں سرگرداں نظر آتا ہے۔ اسی کی نہیں بستی کے سبھی لوگوں کی شناخت مٹ چکی۔ بستی کے لوگوں کی اجتماعی شناخت تیلیوں کی ایک گٹھری کی شکل میں اس کے سامنے ہے۔ وہ اس گٹھری میں سے وہ تیلی الگ کرنا چاہتا ہے جو دراصل اس کی ذاتی پہچان ہے۔ افسانے میں بھی شاید افسانہ نگار یہی کہنا چاہتا ہے کہ جس کی کوئی پہچان نہیں، وہ در حقیقت وہ مردہ ہے، محض ایک لاش ہے، اور المیہ یہ ہے کہ بستی کے بقیہ لوگ اس لاش کی قیادت میں واپس ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس دور کے زیادہ تر لوگ اپنی الگ پہچان بنانے کی بجائے بے شناخت رہ کر جینے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس عہد کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا ایک مضمون سن رہے تھے، حرف نسبت، جس کے خالق ہیں دبیر احمد، جسے میں نے اخذ کیا ہے ظفر گانوی، بیچ کا ورق کے تناظر میں، مرتب ہیں دبیر احمد، اور اس کتاب کی قیمت ہے صرف 400 روپے، اور یہ میں نے آپ کے لیے 11ویں قسط پڑھا ہے، 11ویں قسط، ابھی 2-3 قسط اور لگے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور سنیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی بامقصد اور خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی ایک بڑی عمدہ مضمون ہے، جو ان کے لیے کئی موقع فائدے کے دے سکتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ انہیں بھی یہ پسند آئے گا۔ اگر پسند آیا آپ لوگوں کو تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔